اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ماہ سفر کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات، سفر کے مہینے میں بعض اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کے ڈستا ہے اور کاٹتا ہے، اور بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ چوتھی بات، بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ درد ہے جو بھوک کی حالت میں اٹھتا ہے اور بھڑکتا ہے یا جوش مارتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ تو اہل عرب اس کو بہت زیادہ برا سمجھا کرتے تھے۔ اور بعض اہل عرب ایسے بھی تھے کہ سفر ان کیڑوں کو پانچویں وجہ جو آتی ہے کہ سفر ان کیڑوں کو کہتے تھے جو جگر اور پسلیوں کے قریب پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا ہے، جس کو یرقان ہم کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سفر کو وہ برا سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود کسی دوسرے کو لگ جانا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جو پیٹ کا درد ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کو آگے لگتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، ترجمہ ہے کہ ایک بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود کسی دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی اور مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست وغیرہ، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ بات ہے۔ مسلم شریف کے اندر جو حدیث کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مرض کا خود بخود بغیر حکم الہی کے دوسرے کو لگ جانا، مخصوص پرندے کی بدشگونی لینا، ستارہ اور سفر کے مہینے کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مرض کا خود بخود لگ جانا اور غول بیابانی اور سفر کی نحوست، یہ تینوں چیزیں کچھ بھی نہیں۔ تو سفر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے وضاحت سے فرما دیا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں۔ ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات بہت کافی ہے۔ اب نحوست کا سبب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت میں، اوقات میں، زمانے میں نحوست نہیں۔ ایک حدیث سنیے، حدیث قدسی، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ انسان بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی میری شان کے خلاف بات کہتا ہے، وہ اس طرح کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانہ میرے تابع ہے اور میرے ماتحت ہے، میرے قبضہ قدرت میں تمام حالات اور زمانے ہیں، میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں اور کم اور زیادہ کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، یہ کہتا ہے ہائے زمانے کی ہلاکت، تو تم میں سے ہرگز یہ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی ہلاکت، کیونکہ زمانہ میں ہوں، میں ہی زمانے کے دن اور رات کو بدلتا ہوں، پس جب میں چاہوں گا دن رات کو قبض کر لوں گا۔ اس طرح مختلف روایتوں میں اور بھی بہت ساری تفصیلات آتی ہیں۔ تو چنانچہ نحوست کو ماہ سفر یا کسی بھی اور زمانے کے ساتھ جوڑ دینا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ نحوست کا سبب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ نحوست کا اصل سبب ہمارے گناہ ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، جو آج گھر گھر میں مختلف طریقے سے ہو رہی ہیں۔ تو اپنے گناہوں کی نحوست کو دوسری چیز کی طرف ڈالنا، یہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ دیکھیں بھائی، ایک کالے رنگ کا حبشی تھا، بہت ہی بدصورت قسم کا۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک شیشہ پڑا ہوا ملا۔ اس حبشی نے پہلے کبھی اپنا چہرہ شیشے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس حبشی نے وہ شیشہ اٹھایا، جب اپنا منہ دیکھا تو بہت ہی بدنما اور برا محسوس ہوا، ناک بڑی، رنگ کالا۔ تو اس حبشی کو اپنا چہرہ بہت برا معلوم ہوا اور فوراً غصے میں آ کر اس نے شیشے کو زمین پر پھینک دیا اور کہا، تو اتنا بدصورت اور بدنما ہے، اسی لیے تجھے کسی نے یہاں اٹھا کے پھینک دیا۔ تو جس طرح اس حبشی نے اپنی بدصورتی کو شیشے کی طرف منسوب کیا، اسی طرح دنیا میں لوگ اپنی بدعمالی کی نحوست کو، اپنے گناہوں کی نحوست کو دوسری چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ جو ہے منحوس چیز ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کی نحوست ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ایک بہت آسان سی مثال سے سمجھ لیجئے، اوزون کی ایک سطح ہے جو اللہ رب العزت نے فضا میں رکھی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اوپر سے، سورج سے
جو شعائیں آ رہی ہیں ان میں سے کچھ انسان کے لیے اچھی ہیں، کچھ انسان کے لیے بری ہیں. تو جو اچھی ہیں وہ نیچے آنے دیتی ہے اور جو بری ہیں وہ اس کو وہاں پہ فلٹر کر کے روک لیتی ہے. تو یہ اس کا ایک فنکشن ہے کہ انسان کو بری جو وہاں سے انرجی آتی ہے، وہ جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو روک دیتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری نیچے پولوشن ہے، دھواں ہے، یہ چیزیں جب اوپر پہنچتی ہیں نا تو اوزون کی سطح کو خراب کرتی ہیں، اس لیئر کو خراب کرتی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ بری چیزیں جو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہے جسمانی صحت کے لیے، وہ نیچے آ کے ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں. جس طرح یہ اوزون کی ایک لیئر ایک کام کر رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بیان کیا گیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے بیان کیا گیا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک چادر ہے، رحمت کی بھی ایک اوزون اللہ نے بنائی ہے ایمان والوں کے لیے. ہر ایمان والے کے اوپر رحمت کی ایک چادر ہے، اور اوپر سے رحمتیں بھی اتر رہی ہیں آسمانوں سے، بلائیں مصیبتیں پریشانیاں بھی اتر رہی ہیں. جس وقت انسان نیکی کے اوپر لگا رہتا ہے وہ چادر اس کے اوپر مکمل تنی رہتی ہے، رحمتیں نیچے آتی رہتی ہیں اور بلائیں اور پریشانیاں اور غم اوپر رہ جاتے ہیں. لیکن جس وقت انسان گناہ کرتا ہے، ہر گناہ رحمت کی اس چادر میں سوراخ کر دیتا ہے، اور پھر پریشانیاں اور ڈپریشن اور نحوستیں اس کو آ کے چمٹنے لگ جاتی ہیں. تو اعمال کی وجہ سے معاملہ ہوتا ہے، زمانے اور مہینوں کے اندر کچھ نہیں رکھا. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں برکتیں عطا فرمائے. جب ہم نیکی تقوی کی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں رحمتیں ہی رحمتیں ملیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.